السلام علیکم مفتی صاحب، آج ہمارے گھر پر مہری صاف کرنے والے انکل آئے تھے تو وہ چپل سے ہی گھر پہ داخل ہو گئے اور پورے گھر میں ٹائلز پہ چپل سے ہی چلتے رہے، تو میں نے غلطی سے وہی ٹائلز پر پاؤں رکھ دیا اور خالی پانی سے پاؤں کو دھو لیا۔ صرف پانی سے پاؤں دھو لینے کی وجہ سے پاک ہو جائیں گے یا پھر صابن سے دھونا ضروری ہوگا؟ یہ سوال پوچھا ہے شیرین فاطمہ نے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کے سوال کرنے کا منشا اور مقصد یہ ہے کہ جو صاحب آپ کے گھر صاف صفائی کی غرض سے آئے تھے اور وہ چپل پہن کر ہی گھر میں داخل ہو گئے تھے، تو اس صورت میں وہ جو ٹائلز پر یا جو فرشی پر وہ چلے ہیں وہ پاک ہے یا ناپاک ہے، تو اس کے بارے میں آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ ٹائلز اور فرشی اسی وقت ناپاک ہوتی ہے جب اس پر کوئی ناپاکی لگے۔ اب یہ ڈیپینڈ ہے جو آدمی آپ کے گھر آئے تھے، جو انکل آئے تھے، ان کی چپل کیسی تھی۔ اگر چپل پاک تھی اور وہ پورے گھر میں چلے پھرے ہیں تو اس صورت میں آپ کی فرشی اور آپ کی ٹائلز ناپاک نہیں ہوئی۔ لیکن اگر وہ چپل جو انہوں نے پہن رکھی تھی وہ ناپاک تھی، یعنی اس کے تلے میں، اس کے نچلے حصے میں کوئی ناپاکی لگی تھی اور وہ ناپاکی پورے گھر میں بکھر گئی ہے، تو اس صورت میں ان کی چپل ناپاک تھی، اس لیے آپ کی گھر کی ٹائلز بھی ناپاک ہوگی۔ تو آپ جب گھر میں موجود تھی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ گھر پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے یا نہیں۔ اگر کوئی نجاست نہیں لگی ہے تو اس صورت میں آپ مطمئن رہے، آپ کی فرشی ناپاک نہیں ہوئی۔ ہاں، گندی ضرور ہوئی ہوگی، کیونکہ جو چپل ہوتی ہے اس کے نیچے ڈسٹ لگا ہوتا ہے، کچرا لگا ہوتا ہے، تو کچرا ادھر ادھر بکھر سکتا ہے، لیکن صرف کچرا لگنے کی وجہ سے، ڈسٹ لگنے کی وجہ سے کوئی فرشی اور کوئی ٹائلز ناپاک نہیں ہوتی۔ لیکن اگر صاف صاف آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ٹائلز پر گندگی کے نشانات ہے، پاخانہ ہے یا پیشاب ہے یا پھر کسی اور نجاست کے نشانات نظر آ رہے ہیں، تو اس صورت میں وہ ناپاک ہے، اور جن حصوں پر ناپاکی لگی ہے انہی کو دھو کر کے پوچھ دینا ضروری ہے۔ صرف پوچھ دینے سے وہ پاک نہیں ہوں گے۔ اور رہا سوال کہ آپ ان ٹائلز پر چلی ہیں، تو اس صورت میں اگر فرشی ناپاک تھی تبھی آپ کے پیر ناپاک تھے، اگر فرشی ناپاک نہیں تھے تو آپ کے پیر بھی ناپاک نہیں تھے۔ اور اگر فرشی ناپاک تھی تو آپ کے پیر جب ناپاک ہوں گے تو صرف دھو لینے کی وجہ سے ہی پاک ہو جاتے ہیں، صابن سے ہی رگڑ رگڑ کر دھونا یہ ضروری نہیں ہے۔ امید ہے کہ یہ پوری باتیں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔